بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القابات تقی سید، سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ایسا بیٹا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دیگر صحابہ اکرام کی طرح نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا فرزند نہیں جنا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے عرض کی، صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، ساتھ چل پڑا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو کنکا کے بازار میں داخل ہوئے، اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل، میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب رکھ۔ یعنی کہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے محبت تھی۔ پیارے نواسوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بڑے ہی پیارے انداز میں کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی چھوٹے سے تھے تشریف لائے۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس مبارک سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتارتے۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا میں میرا پھول ہے، ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندانے مثال خندق۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فروز تھے، اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا یعنی سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی
اور اپنا لعاب دہن سے آپ کو گھٹی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے، کبھی اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیے گھر سے باہر تشریف لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بھی بے قرار ہو جاتے۔ آپ کو دیکھتے اور پیار کرنے کے لیے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان سے بے حد مانوس تھے، ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو دیکھو کیسا اچھا ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ فرمایا۔ حضرت امام عسکری فرماتے ہیں، تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے اور تم نے جو اس پر احسان کیا ہے اس کو یاد رکھے۔ اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ بھی فرماتے، جو شخص دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے، اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم خود سیکھو، اس طرح تم اپنے علم مضبوط کر لو گے اور جو نہیں جانتے ہو اس کا علم حاصل کر لو گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زہر کھلا دیا تھا۔ زہر کھلا دینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ایک قول میں 50 ہجری کا بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ کریم ہمیں آل پاک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں۔